بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان افروز حدیث آپ کے سامنے آج پیش کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ حدیث ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی شخص کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے، موت میت ہو جاتی ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہوں یا عزیز و اقارب میں ہوں یا دوست احباب میں ہوں، تو ہم کن الفاظ کے ساتھ جس کے یہاں فوتگی ہوئی ہو اس سے تعزیت کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ کیا ہے، اور وہ کیا الفاظ تھے کہ جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعزیت فرمائی۔ تو ایک ایمان افروز حدیث جسے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ایک شہزادی کی جانب سے آپ کے لیے یہ پیغام لایا ہوں کہ ان کا بچہ قرب مرگ ہے، یعنی انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ وہ شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ بابا جان، میرا بچہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور اس غم کے عالم میں مجھے تسلی دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیغام لانے والے شخص کو واپس بھیج دیا اور اس سے یہ فرمایا کہ جا کے میری بیٹی سے یہ کہہ دینا کہ ان للہ ما اخذ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو وہ لے لے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کا ہے جو وہ عطا فرما دے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز رب العالمین کی بارگاہ میں ایک وقت مقررہ پر ہے، یعنی اگر اس بچے کی موت کا وقت آ چکا ہے تو اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی سے یہ بھی کہہ دینا کہ انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں، بے صبری بالکل نہ کریں، اور اسی طرح وہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ یعنی جو عام طور پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، رونا، دھاڑنا، چیخیں مارنا، اور اس انداز میں رونا پیٹنا کرنا، کوئی اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے، یا خواتین جو ہے وہ سینہ پیٹنے لگتی ہیں اور شور شرابہ ہو جاتا ہے، اور اس قدر شور شرابہ ہوتا ہے کہ خواتین تک کی آوازیں گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا واویلا کرنا اس کی شریعت مطہرہ میں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نوحہ کرنا، چیخ پکار کرنا، واویلا کرنا، اس کی ہمیں دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے کی موت کی خبر آ رہی ہے کہ اس قاصد نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رب العالمین کو یاد فرما رہے ہیں، اور یہ ایمان افروز تعزیت کے موقع پر دینے والی دعا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اگر کسی کے یہاں فوتگی ہو تو اس کی تعزیت کریں، اور وہ کیا کلمات ہیں اور وہ الفاظ ہیں جس سے ہم سامنے والے کو تسلی دیں اور اس کی اس مصیبت میں اسے دلاسا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت طیبہ ہے، تو ناظرین کرام اس دعا کو یاد کر لیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ تو یہ کلمات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعزیت کے طور پر ارشاد فرمائے۔ اب اس قاصد کو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب روانہ کر دیا اور فرمایا تم جاؤ، واپس چلے جاؤ اور میری بیٹی سے یہ کہہ دینا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیغام کو لے کر وہ قاصد جب شہزادی کے پاس پہنچا تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے جب یہ سنا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی ہے اور یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، تو بیٹی نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم ضرور میرے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں گے، اور قاصد کو کہا جاؤ، جا کے کہہ دو
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس بات پہ قسم کھا رہی ہوں کہ میرے بابا جان ضرور میرے پاس یہاں آ جائیں اور اس دکھ اور تکلیف کے وقت میں میرے ساتھ ہوں۔ تو اس قاصد نے دوبارہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ پیغام دیا کہ اب شہزادی نے قسم کھا لی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روایات حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بیٹی نے قسم کھا لی ہے کہ حضور تشریف لے آئیں، تو آقا دو عالم علیہ السلام کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور حضور کریم علیہ السلام اپنی نشست سے تشریف فرما ہو گئے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس مجلس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے تو یہ دونوں صحابی بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم سب حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے پاس پہنچ گئے۔ حضور کریم علیہ السلام جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو انہوں نے بچے کو حضور کریم علیہ السلام کی آغوش میں دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ننھے منھے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے بچے کو اپنی گود میں لیا اور دیکھا کہ بچہ بڑی بے چینی میں تڑپ رہا ہے۔ اپنے نواسے کی یہ حالت دیکھ کر حضور کریم علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اور آقا علیہ السلام نے جو ہے اسے اپنی آغوش میں لے کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے پاکیزہ آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی حضرت سعد کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے کیونکہ نوحہ کرنے سے واویلا کرنے سے منع فرمایا تھا، تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ عام طور پر تو حضور کریم علیہ السلام کبھی بھی اس طرح اشک بار نہیں ہوا کرتے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ جاننے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ما ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر جواب دیا، ھذہ رحمۃ جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، اے سعد یہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ، اور بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں صرف انہی پر رحم فرماتا ہے کہ جو بندے خود بھی رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور روایت حدیث میں یہاں تک آیا کہ وہ اس طرح تڑپ رہے تھے اور ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی کہ جس طرح ایک پرانے مشکیزے میں پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، یعنی سخت ترین تکلیف میں تھے وہ شہزادے۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے عالم میں کہ سامنے شہزادی ہیں، بیٹی ہیں، اور ان کی اولاد حضور کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور دکھ اور تکلیف کے عالم میں آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دکھ اور تکلیف اور مصیبت کے عالم میں ہو یا اس کے گھر میں فوتگی ہو تو اسے صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نوحہ کرنا، واویلا کرنا، کپڑے پھاڑنا یا سینے کو پیٹنا یہ تو شریعت میں منع ہے، لیکن اگر رحم دلی کی وجہ سے بندہ مومن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ایسا ہونا رحم دلی کی دلیل ہے۔ بلکہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہے اور وہ سخت ہے لوگوں کے ساتھ اور ظالم ہے، یا وہ کسی طریقے سے کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر وقت وہ شخص اپنے گھمنڈ اور اپنی اکڑ میں رہتا ہے اور بندوں کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرتا، تو فرمایا کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اے لوگوں یہ جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں صرف ان پہ رحم فرماتا ہے کہ جو رحم دل ہوتے ہیں، دوسرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سخت دلی کے ساتھ اور بالکل شدت اور ظلم اور قسوت قلبی سخت دلی کے ساتھ پیش آتا ہے تو فرمایا کہ اس پر اللہ رب العالمین بھی رحم نہیں فرماتا۔ تو اس ایمان افروز حدیث میں کتنی ہی پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
کسی کی بھی تعزیت کیسے فرماتے تھے، اور اگر غمی کا، فوتگی کا یا موت میت کا کوئی معاملہ اگر اہل خانہ میں ہو جاتا، رشتہ داروں میں ہو جاتا، تو کس طرح انہیں رب کو یاد کرنے کی تلقین فرماتے اور واویلا کرنا، ناشکری کرنا اس سے منع فرماتے۔ آج افسوس کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو معاذ اللہ اتنا واویلا کیا جاتا ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بسا اوقات کفریہ الفاظ تک کہہ دیے جاتے ہیں کہ رب کی ذات پر اعتراضات تک کر دیے جاتے ہیں، اور ایسا کرنا کفر ہے۔ لہٰذا ان معاملات میں ہمیں احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو یہ تلقین فرمائی، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، یعنی انہیں چاہیے کہ یہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، صبر سے کام لیں اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔